جنگ ہوئی تھی اس نے پانسا پلٹ دیا اور ہر چیز کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اس سے پہلے پاکستان کمزور تھا، بلکہ اس جنگ کے دوران پاکستان بالکل اکیلا تھا. صرف دو ملک تھے جنہوں نے سفارتی لحاظ سے پاکستان کا ساتھ دیا. اس میں ترکی ہے، دوسرا آذربائیجان ہے. اور اس کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی جو مسلم ملک، برادر اسلامی ملک ہمارے اس وقت ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت سائڈ پہ ہو گئے تھے. قطر کا جو کردار تھا وہ بڑا حیران کن حد تک سرد ان کا کردار تھا. سعودیز ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں آئے تھے، پرنس فیصل یہاں پہ سمجھانے آئے تھے کہ آپ زیادہ چھیڑ چھاڑ انڈیا کے ساتھ نہ کریں. انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، بڑا گھنٹہ لگائیں گے آپ کو اور پھر آپ کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس پہ جو میری انفارمیشن ہے، جو پاکستان کی فوجی قیادت ہے، اس نے انہیں کہا کہ نہیں سر، جو ہماری سرزمین کو وائلیٹ کرے گا اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، ہم ہٹ بیک کریں گے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہماری سرحدوں کو کراس کر کے پاکستان میں آ جائے اور اس کے بعد ہم برداشت کریں. تو اس وقت سعودی عربیہ کا یہ تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو 7 مئی کے بعد جے ڈی ویس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا مسئلہ نہیں، پھاڑ میں جائیں گے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے اٹس نن آف اور بزنس کہ پھاڑ میں جائیں آپ. یعنی امریکہ جو ہمارا اتحادی تھا وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا تھا. اور اگر چائنا کی طرف سے دیکھیں تو چائنا کی ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی ہم نے استعمال کی تھی، لیکن وہ ٹیکنالوجی منیش صاحب ہم نے خریدی تھی، وہ کوئی ہمیں مفت نہیں ملی تھی. اور اس میں کچھ انٹیلیجنس کی ان کی انفارمیشن تھی جو انہوں نے ویریفائی کی تھی، جو ہمارے اداروں نے انفارمیشن گیدر کی تھی. بہرحال 10 مئی نے پانسا پلٹ دیا اور جب 5 بجے صبح کے وقت پاکستان نے جواب دینا شروع کیا تو صبح 8 بجے تک معاملات بدل چکے تھے. 8 بجے مارکو روبیو کا پہلا فون آیا اسحاق ڈار صاحب کو، اور مارکو روبیو نے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار سیز فائر. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں، لیکن پہلے موڈیلٹیز طے کر لیں. اور اس کے بعد 8:30 بجے پھر پرنس فیصل کا فون آیا پاکستان میں. اسحاق ڈار صاحب سے ان کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار سیز فائر، انہوں نے بھی یہی کہا. اور اس کے بعد پھر پوری دنیا جو ہے انہوں نے فون کرنا شروع کر دیا اور انڈیا کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. اور اس سائڈ سے ظاہر ہے ہماری طرف سے ٹھیک ٹھاک قسم کا جواب دیا جاتا رہا. بہرحال الٹیمیٹلی 12 بجے کا ٹائم طے ہوا تھا کہ سیز فائر ہوگا، لیکن اس کے بعد چلتا چلتا 4 بج گئے. تو اس میں پاکستان نے جو جذبہ ظاہر کیا تھا، جو اس نے اپنی ٹیکنیکل سپرویسی ثابت کی تھی پورے ریجن کے اندر، اور جو ایموشن تھا اور جس طرح لڑے ہیں، اس نے پانسا پلٹ دیا. دوسرا پھر اس کے بعد ایک گیپ آ گیا تھا ورلڈ اور مودی کے درمیان. اس گیپ میں پاکستان کی سفارتداری نے بہت کمال کیا. جس طرح ہم نے امریکہ کو انگیج کیا، اس کے بعد جس طرح ہم نے رشیا کو انگیج کیا، جس طرح ہم نے چائنا کو انگیج کیا، جس طرح ہم نے عرب ورلڈ کو انگیج کیا، جس طرح ٹرکی کو، آذربائیجان کو، ان سب ملکوں کو جس طرح ہم نے انگیج کیا، اس سپیس جو انڈیا نے کریٹ کر دی تھی یا اس کی بیوقوفی کی وجہ سے کریٹ ہوگی، تو اس کو ہم نے بڑا زبردست طریقے سے سمارٹلی پلے کیا. اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ یو این میں دیکھ لیں، صرف دو ہی شخصیات آپ کو نظر آ رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نظر آ رہے ہیں یا پھر میاں شہباز شریف نظر آ رہے ہیں. میاں شہباز شریف کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا کانفیڈنٹ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات بھی پوری سناتے ہیں، اور دوسرا بڑے غور سے ان کی بات بھی سنتا ہے. تو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان نے واقعی کمال کیا. اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان کی فوجی برتری ہے جس نے ایک کمال ظاہر کیا، اور اس کا نتیجہ جو ہے اس وقت پاکستان کی عزت کی شکل میں پوری دنیا میں نکل رہا ہے. ساتھ ساتھ ایشو جو ہے مقامی سیاست کا ہے، وہ عمران خان صاحب کا ہے. جی